لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا ہی مالک ہے، اکیلا ہی رازق ہے، انسان و جن کی کفالت کرنے والا ہے، ہر حاجت مند کی حاجت کو تکمیل کرنے والا ہے، جو حقیقی معنوں میں غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، اور جتنی بھی اچھی صفات ہیں یہ ساری صفاتیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ اور بہترین نبیوں پر بھی درود و سلام ہو جنہوں نے ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے بہرہ بر فرمایا، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں تعلیم سے آگاہ فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً ہمارے لیے قابل توجہ اور نمونہ حیات ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔
اگر یقیناً ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر بہترین شخص، دنیا کے اندر بہترین شوہر بن کر رہ سکتے ہیں اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو فراموش کرتے ہیں تو یقیناً مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر، بے حیائی کے اندر، فاحشیت کے اندر اور یانیت کے اندر، یعنی کہ نبی سے بالکل قطعاً دور چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی جستجو اس بات پر ہونی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو لہٰذا ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے اندر، اپنے خواتین کے اندر اسی طریقے سے زندگی گزاروں جو زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے گئے تھے۔ اس سے قبل چند جمعوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اس سے قبل آپ 2 جمعے بیویوں کے حقوق پر مشتمل جمعہ سن بھی چکے ہیں۔ اب یہ اس کی تیسری قسط ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا۔ پہلے میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کا اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب بھی لوگوں کے سامنے کوئی بات پیش کرتے تو پہلے وہ اللہ رب العالمین کی، قرآن کی کوئی آیت پیش کیا کرتے تھے تاکہ پہلے دلیل قرآن سے دی جائے اور اس کے بعد میں احادیث نبویہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو وضاحت کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں، لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ اور اسی پر اللہ رب العالمین نے اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ جس طریقے سے بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں، شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں، تو اس میں اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو دوسرے شخص پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ایک نبی کو دوسری نبی پر فوقیت دیتا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ایک نبی کو دوسرے نبی پر اللہ رب العالمین فضیلت رکھتا ہے، دیتا ہے، ایک نبی کا مقام دوسرے نبی سے بڑا کر کے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی اللہ رب العالمین نے فوقیت رکھی ہے۔ آئیے وہ آیتیں مبارکہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین نے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ انصاف کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ شوہر کی بھی نسبت عورت کو اللہ رب العالمین نے کمتر اور شوہر کو بالا تر بنایا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ الرجال قوامون علی النساء، لوگوں سنو، بیویوں کا حاکم، بیویوں کا سلطان، بیویوں کا رہبر شوہر کو بنایا ہے، نہ کہ بیویوں کو بنایا۔ یعنی فوقیت میاں بیوی کے اندر اللہ رب العالمین نے شوہر کو رکھی ہے اور بیوی کو کمتر بنایا تاکہ بیوی کی پوری طریقے سے کفالت کی جا سکے۔ مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کو پر فضیلت اس لیے رکھی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین ایک دوسرے کو فضیلت دیتا ہے۔ کوئی آدمی غریب ہے، کوئی آدمی امیر ہے، کوئی آدمی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی آدمی موٹا ہے، کوئی آدمی پتلا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے لمبا بنایا، کسی کو ناٹا بنایا، تو یہ فضیلت اللہ رب العالمین کسی کو دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے شوہر بیوی کے درمیان بھی اللہ رب العالمین یہ فضیلت رکھی ہے کہ شوہر کو بیویوں کا حاکم قرار دیا ہے تاکہ بیویوں کی شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیویوں کی ساری طریقے سے ہر اعتبار سے ان کی خدمات کو انجام دیتے رہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ہاں، اس وجہ سے بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت رکھی ہے کہ شوہر جو ہے اپنے پیسے کو بیویوں پر انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔
بیویوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ جاب کر رہی ہے یا کام کر رہی ہے تو وہ اپنے پیسے کما کر لائے اور اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو کھلائے، نہیں، بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیسے میں سے، اپنے مال میں سے اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر انفاق کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہ شوہروں کو بیویوں پر فضیلت کی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے پیسے کو بیویوں کے اندر انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، ہاں نیک خاتون کی پہچان تو یہ ہے کہ جو نیک خاتون ہوتی ہے حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ نیک خاتون اپنے شوہر کی ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت میں لگی رہتی ہے۔ تو نیک خاتون کی اللہ رب العالمین نے پہچان یہ بتائی ہے کہ شوہر نہیں ہے، اس سے غیر موجودگی کے اندر ہر اعتبار سے یہ خاتون جو ہے اپنے شوہروں کی یا اپنے شوہر کی مال کی یا اپنے شوہر کے گھر کی یا اپنے شوہر کی اولاد کی یا شوہر کے رشتہ داروں کی جو اس کے گھر کے اندر پناہ لیتے ہیں، ہر اعتبار سے نیک خاتون کی علامت یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتی ہے۔ مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ، وہ لوگوں سنو اگر تمہیں اپنی بیویوں کے کسی بھی محلے کے اندر یہ خوف ہو جائے کہ تمہاری بیوی زبان دراز ہو گئی ہے، تمہیں یہ خوف ہو جائے کہ تمہاری بیوی تمہیں تکلیف پہنچا سکتی ہیں، تمہیں یہ خوف ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ذریعے سے تم نقصان کے اندر پڑ سکتے ہو، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر نہ نکالو، انہیں مارا پیٹ مت کرو، بلکہ تمہیں یہ کرنا چاہیے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو تم انہیں اپنے خواب گاہ پر ہی چھوڑ دو، بستروں پر چھوڑ دو، گھروں سے باہر مت لے کر جاؤ ان کے معاملات، بلکہ ان کو کیا ہے گھروں کے اندر رکھو اور گھر سے ان سے ساری باتیں کرو، لیکن گھر سے باہر نہ جائیے خاتون، کیوں؟ آپ جائے گی تو وہ اپنی بھی عزت خراب کرے گی اور آپ کی بھی عزت خراب کر دے گی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے بہت سی طویل گفتگو سماج کے اندر پیش ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاهْجُرُوا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر وقت پڑ جائے تو شوہر کے اوپر یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اتنا اٹھائے گا جتنا کہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ فوقیت اللہ رب العالمین نے بیوی کو نہیں دی کہ بیوی اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھائے گی۔ آج دیکھیے میرے بھائیو، اکثریت ایسی ہے کہ گھروں کے اندر کیا ہے جوروں کا غلام بن کر رہ رہے ہیں اور بیویوں سے مار کھا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے اور اپنی بیویوں کو بلا وجہ مار رہا ہے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے کہ آج سوشل میڈیا پر جو آج حضرت عائشہ کے نام سے ایک خاتون جس کا نام عائشہ ہے، اور آج اس کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور کس وجہ سے اس نے خودکشی کری ہے، جبکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایسی خاتون جو خودکشی کرنے والی ہے یہ قطعاً جہنم میں جانے والی ہے، لیکن اس کے اسباب پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے جیسے لالچی لوگ، ہمارے جیسے حریص لوگ جو شوہر کو یا اپنی بیوی کو یا بیوی کے رشتہ داروں کو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں جتنا جہیز اور جتنا مال و متاع اس کی بیوی کے ذریعے سے یا اس کے سسرال کے ذریعے سے اس کو مل سکے وہ اس کو ہڑپ لیں۔ تو میرے بھائیو یہ ذمہ داری کس کی ہیں؟ آج ہم بڑی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری شادیاں ہوں، ہم بڑی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوں، جب بیٹے کی شادی ہو تو ایک دم شیر بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی بیٹی کی شادی ہو تو لومڑی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی تصور کیجئے یہ دوگلاپن، اور آپ اپنے آپ کو یہ کہو شریعت کے ماننے والے، دین کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے۔ میرے بھائیوں یہ نفاق جو ہے قیامت کے دن جو ہے آپ کو بہت بھاری پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، ہاں تم اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو، لیکن سنو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر تم نے اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے تو سنو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور وہ اپنے کام سے باز آ جائے، وہ آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے، وہ آپ سے کے سامنے زبان درازی نہ کرے، یا آپ کے سامنے ایسی بات کو نہ کرے جو سماج کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو سنو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کوئی بھی راستہ ایسا تلاش نہ کرنا کہ جس کے ذریعے سے تم اس پر زیادتی کر بیٹھو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، بڑا ہے، برتر ہے۔
یہ ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ، بڑی جامع آیت کریمہ ہے، اس کی اگر تفصیل بیان کری ہے تو کئی جمعے چلے جائیں گے میرے بھائیوں، لیکن المختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شوہروں کو بیویوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ آئیے وہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے متعلق مزید فرمایا کہ دیکھیے خواتین کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے رہا جائے، خواتین کے حقوق ادا کرتے رہیں، خواتین کے ناز و نخروں کو اٹھاتے رہیں، خواتین کے ہر جائز حقوق کو ادا کرا جائے، جیسا کہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5186 فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع آلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن لم تترك لم يزل عاوج فاستوصوا بالنساء خيرا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں کائنات کا امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو یہ وصیت کرتا ہے، تم کو یہ حکم دیتا ہے، یہ عورتوں کو اللہ رب العالمین حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں تم نے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے اور تم خواتین کے ذمہ دار بن گئے ہو اور تم صاحب اولاد بھی ہو گئے ہو، صاحب نسبہ بھی بن چکے ہو، تو سنو اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں یا لوگوں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سنو اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ وصیت کرتے ہیں، تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے رہا کرو، اچھے انداز میں رہا کرو، ایسے انداز میں رہا کرو کہ تمہاری بیویاں تمہاری تعریفات کے پل باندھ دیں۔ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقنا من ضلع، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان خواتین کو، ان عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ پسلی مطلب ایسی ہڈی ٹیڑھی جو ہوتی ہے، فإنہن خلقنا من ضلع، اللہ رب العالمین نے ان خواتین کو تو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور ہاں تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جب انہیں پسلی سے پیدا کیا ہے تو یہ بھی سن لو کہ سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سینے کے اندر وہ اوپر کے حصے والی پسلی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے، اب لہٰذا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے مطابق چلتی رہے، لہٰذا تمہاری بات پر لبیک کہتے رہے، جس طریقے سے تم کرتے ہو وہ کام تمہاری بیوی کرتے رہے، جس طریقے سے تم چاہتے ہو تمہاری بیوی تمہارے اشاروں پہ چلتی رہے۔ تو سنو کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع آلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے مطابق چلنے لگے اور تم اپنی بیوی کے پاس آتے تقیمہ کسرتا، اور چاہتے ہو کہ اس کی بھی پسلیوں کو اس کو سیدھا کر دیا جائے، لہٰذا اپنے زور آور بازو اپنی بیویوں پر آزمانے لگتے ہو اور آنے کے بعد اسے مار پیٹ کرنے لگتے ہو۔ تو سنو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں تقیمہ کسرتا، تمہاری جستجو یہ ہے کہ تم نے بیوی کو اپنے مطابق کر لیا جائے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہتے ہو اور اپنے مطابق کرنا چاہتے ہو کسرتا، تو یہ پسلیوں سے پیدا کی گئی یہ ٹوٹ جائیں گی، یعنی تمہارے مطابق نہیں چلیں گی، تمہارے مطابق تمہارے اشاروں پہ نہیں چلیں گی، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کے مطابق چلو، جس طریقے سے وہ یہ کہے اس طریقے سے تمہیں کرا جائے، بلکہ فرق یہ ہے کہ وہ احکام اور وہ امور اور وہ اوامر پر عمل کرا جائے گا جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سنو تمہیں اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں فإنہن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع آلاه،
فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ وَإِن تَرَكْتَهُ اگر تم اسے چھوڑ دیتے ہو لم یزل اعوج تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی, سیدھی نہیں ہو سکتی. تو فاستوصوا بالنساء خیرا, تو دیکھو تم انہیں اپنے مطابق نہ چلاؤ بلکہ تم جو ہے ان کے مطابق چلو. جب تم ان کے مطابق چلو گے تو یقیناً یہ کیا ہوگا کہ آپ کے گھروں کے اندر خوشحالیاں آئیں گی, آپ کے گھروں کے اندر کیا ہے نعمتیں آئیں گی, آپ کے گھروں کی باتیں گھر سے باہر نہ جائیں گی. کبھی ایسا کوشش نہ کرو کہ آپ جو ہیں حاکم بن گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو زور آور بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب قوت بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتوں کی وجہ سے آپ کو فوقیت دی ہے. تو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کو اپنے ماتحت کر لیا جائے, تو ایسا نہ کرو. فاستوصوا بالنساء خیرا, لوگوں تمہارے کا ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ خیر کرتے رہو, اپنی بیویوں کی حقوق ادا کرتے رہو. تو میرے بھائیوں یہ حدیث پر غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیویوں کے مطابق چلنے کا حکم دے رہے ہیں. اور آج کل ہم کیا ہے اپنی بیویوں کو اپنے اشاروں پہ نچانا چاہتے ہیں, اپنی بیویوں کو اپنے حکم پر نچانا چاہتے ہیں, اپنے بیویوں کو یہ چاہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گئی, لہٰذا اب میری بات کو ساری کائنات تو ریجیکٹ کر سکتی ہے لیکن میری بیوی نے کرا تو فتنہ کھڑا ہوا. تو میرے بھائیوں آپ اپنی بیویوں کے مطابق چلیے, اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتے رہیے, تو یقیناً دیکھیے کتنی خوشحال زندگی آپ کے سماج کے اندر, آپ کے گھروں کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر اور آپ کی اولاد کے اندر یہ سب چیزیں بیدار ہو چکی ہیں. مزید اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاستوصوا بالنساء خیرا, تو لوگوں سنو اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی عورتوں کے ساتھ احسان کرتے رہا کرو, ان کے حقوق ادا کرتے رہا کرو. آئیے ایک حدیث ذرا اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اور وضاحت فرمائی ہے کہ آیا دن جو ہے گھروں کے اندر ہنسائیں ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, بیویوں سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں وہ ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر یقین ہونا چاہیے. راوی حدیث حضرت ایاس بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں, بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2146 فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ فجاء عمر الى رسول اللہ فقال زائرنا النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاب بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. راوی حدیث حضرت ایاس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے فرماتے ہیں لا تضربوا اماء اللہ, او لوگو تم اللہ کی بندیوں کو مار پیٹ نہ کیا کرو, او لوگو تم اللہ کی بندیوں پر تم مارا پیٹا نہ کرو بلکہ ان کو سزائیں نہ دیا کرو, عورتوں کو مارا نہ کرو. میرے بھائیوں کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ وضاحت فرما رہے ہیں اور تمہارے سامنے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں اپنی بیویوں پر, اپنی عورتوں پر, اپنی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے. میرے بھائی تصور کیجئے کہ آج ہم مرد بنتے ہیں, پڑوسی کے سامنے تو نگاہیں نہیں مل سکتی, رشتہ داروں کے سامنے نگاہیں نہیں ملا سکتا, سماج کے اندر سر اٹھا کے نہیں چل سکتا, لیکن یہ اتنا ظالم آدمی ہوتا ہے جب گھر کے اندر دخول کرتا ہے اور گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنی بیوی پر زور آور ہونے لگتا ہے, اپنے ہاتھ دکھانے لگتا ہے, بیوی پر ظلم و ستم کرنے لگتا ہے. میرے بھائیو تصور کیجئے کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں لا تضربوا اماء اللہ, لوگو تم عورتوں پر ہاتھ مت اٹھایا کرو, نہ مارا کرو, عورتوں کو سزائیں نہ دیا کرو. فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول نے یہ بات سماج کے اندر, معاشرے کے اندر, صحابہ کے درمیان یہ بات کو پیش کر دیا تو اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر عورتیں بڑی رعبدار ہو گئیں, اپنے شوہروں کو آنکھیں دکھانے لگی, زبان دراز ہو گئیں
اور بڑی بڑی باتیں اپنے شوہروں کے سامنے کرنے لگی، سینہ تان تان کر اپنی شوہروں سے باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں کیا ہوتا، فجاء عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں کیا ہوتا ہے، حضرت عمر کی اپنی بیوی سے کوئی بات ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ایسی ایسی بات کہی ہے، آپ نے عورتوں کو اجازت دے دی ہے، آپ نے اپنے اور مردوں سے یہ کہہ دیا کہ اپنی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، لیکن جب یہ بات آپ نے اپنی خواتین کے سامنے کری، صحابیات کے سامنے کری، عورتوں کے سامنے کری، تو عورتیں بڑی مزور ہو گئی ہیں، ان کو تو یہ اجازت مل گئی ہے اور یہ رعب دکھانے لگی ہیں۔ فقال ان النساء على ازواجهن، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جو خواتین ہیں اپنی مزوری سے شوہروں کو دبانے لگی ہیں، شوہروں پر حاوی ہو گئی ہیں، فرخص فی ضربهن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ چلو تھوڑی تنبیہ وغیرہ کر دیا کرو، لیکن سنو ایسی مار مت مارنا کہ ان کے جسم پر کے نشانات بن جائے، ایسی مار نہ مارنا کہ ان کے جسم پر نشان بن جائے۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، جب آپ کی لڑائی پڑوسی سے ہوتی ہے یا معاشرے کے کسی سے ہوتی ہے تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اوپر نشان بنتے ہیں، لیکن جب تمہاری بیویوں کی تم سے لڑائیاں ہوتی ہیں میرے بھائیو تصور کیجئے کس پر نشان بنتے ہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرخص فی ضربہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی رخصت دے دی، چلو جاؤ تنبیہ کر دیا کرو۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، اب یہ شوہر جو ہیں اپنی اپنی بیویوں پر چڑھ بیٹھے کہ اللہ کے رسول نے تو یہ کہہ دیا کہ بیویوں کو مار سکتے ہیں، اب یہ شوہر اپنی بیویوں کو اتنا زیادہ مارنے لگے، اتنا زیادہ مارنے لگے، راوی حدیث حضرت ایاس کہتے ہیں فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آنے لگی، شکایت لے کر آنے لگی، اللہ کے رسول، اے عائشہ، اے ام کلثوم، اے ام سلمہ، سنیے آپ کے شوہر نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت شوہروں کو دے دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ماریں، رخصت دے دی ہے، لیکن سنیے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ شوہر ہم پر بڑی زیادہ زیادتیاں کر رہے ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت ظلم ستم کر رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ایاس کہتے ہیں فرخص فی ضربہن فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر، بہت سی خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے پاس آ کر شکایتیں کرنے لگی، میرے شوہر نے مجھے تنبیہ کری ہے، میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، میرے شوہر نے ایسی ایسی تکلیف مجھے دی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاب بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں سنو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم اپنی بیویوں پر زیادتیاں کرتے ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو سزائیں دیتے ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو مار پیٹ کرتے ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم اپنی بیویوں پر ظلم زیادتی کرتے ہو، تو سنو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد طاب بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، اور یہ خواتین جو ہیں میری بیویوں کے پاس آ کر شکایتیں کر رہی ہیں، نساء کثیر یشکون ازواجہن، یہ ساری خواتینیں اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں، لیس اولئک بخیارکم، کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی زبان سے کہتے ہیں او لوگوں سنو لیس اولئک بخیارکم، جو لوگ اپنی اپنی بیویوں کو سزائیں دیتے ہیں، جو لوگ اپنی اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو لوگ اپنی اپنی بیویوں کو مار پیٹ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم ستم کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بیویوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، تو سن لیں اولئک لیس اولئک بخیارکم، یہ لوگ بہترین لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ دیندار لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ برے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں پر بلا وجہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہ لوگ بہت برے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں پیش کری ہیں، اچھی چیز بھی اور اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ بھی کہا ہے کہ اگر بہت زیادہ منہ دراز ہو جائیں تو آپ اس پر تنبیہ کر سکتے ہو، لیکن اتنی تنبیہ نہ کرنا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے آپ کے سماج کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر یا آپ کی حیات کے اندر خلفشار اور تنازع پیدا ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو لیس اولئک بخیارکم، جنہوں نے اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھائے ہیں
اور وہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ظلم ستم کر رہے ہیں، تو سن لیں یہ بہترین لوگ نہیں ہیں، بلکہ بہترین تو شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کی ہر طریقے سے ناز و نسق نخرے اٹھائے، ہر طریقے سے بیوی کی خدمات کو کرے، ہر طریقے سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرے، ہر طریقے سے بیوی کی عیش و عشرت کے ساز و سامان کو مہیا کر دے۔ بہترین تو شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کی مکمل خدمات کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ آئیے میرے بھائی حدیث ذرا اور دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث والے ہیں تو ہمارے سامنے حدیث ہونی چاہیے۔ راوی حدیث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ راوی حدیث حضرت اشعث بن قیس بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1986 فرمایا زفت عمر لیلہ فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما فلما أوى إلى فراشي قال لي يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم الا على وتر ونسيت الثالثة وفي رواية لا تضرب المسلمين۔ راوی حدیث حضرت اشعث بن قیس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر چکا، اور ایک دن کیا ہوتا ہے، زفت عمر لیلہ، میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا میں مہمان بن کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے میزبان اور میں ان کا مہمان بن کر کے گھر پر میں پہنچا۔ زفت عمر لیلہ، میں ان کے گھر پر ایک دن مہمان بنا۔ فلما كان في جوف الليل، اور جب میں نے دیکھا کہ جب آدھی رات ہو گئی تو میں نے دیکھا قام الى امرأته يضربها، حضرت عمر اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گئی، يضربها، اور اس کو مارنے لگے۔ میں بحیثیت مہمان حضرت عمر کے گھر پر میں موجود تھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، قام الی امرأته یضربها، بیدار ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، ان کو سزا دینے لگے، ان کو تنبیہ کرنے لگے، تعذیب کرنے لگے، ان کو پنشمنٹ دینے لگے۔ اور جب یہ منظر میں نے دیکھا فحجزت بینہما، تو میں نے ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح کرا دی، بیچ بچاؤ کرا دیا۔ راوی حدیث حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں یہ منظر میں نے مجھے بڑا عجیب لگا کہ کیا بات ہے، رات میں حضرت عمر اٹھ رہے ہیں اور بیوی کو تنبیہ کرنے لگے، کیا وجہ ہے؟ راوی حدیث حضرت اشعث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، یضربها، اور اس کو مارنے لگتے ہیں۔ فحجزت بینہما، تو میں نے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی، معاملے کو ختم کروا دیا۔ فلما اوى الى فراشی، اور پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ معاملہ شانت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر جا کر پہنچ گئے۔ فلما اوى الى فراشہ، تو حضرت عمر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کیا ہوا، لیٹنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہنے لگے، فقال لی یا اشعث، اے اشعث سنو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، احفظ عنی شیئا، جسے تم مجھ سے حفظ کر لو، جان لو اور سیکھ لو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا، سمیتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے فرمائی ہے، اور کیا فرمائی ہے؟ راوی حدیث حضرت اشعث بن قیس کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے مزید فرماتے ہوئے مجھ سے کہا، لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأتا، آدمی سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے، تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، کیا وجہ ہے؟ اکثر یہ صحیح ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو جب انصاف کرنے والے آتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں تو نے بیوی کو کیوں مارا، کیا وجہ ہے؟ بلکہ کائنات کے امام نے یہ کہا ہے کہ
مرد سے تو نہیں پوچھا جائے گا، البتہ بیوی سے ضرور پوچھا جائے گا کہ پہلے تو اپنی بات رکھ، پہلے تو اپنی بات کہہ لے، پھر شوہر سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا راوی حدیث حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان سمیتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأتا، آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، بلکہ نہیں پوچھا جائے گا وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَىٰ فِطْرٍ۔ او لوگوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ بھی کہا کہ لوگوں اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک کہ وطر کی نماز نہ پڑھ لو۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ نماز وطر پڑھے بغیر نہ سویا کرو۔ وَنَسِيتُ الثَّالِثَ، اور ہاں اللہ کے نبی نے تیسری بات بھی مجھ سے فرمائی تھی، لیکن تیسری بات میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہی۔ میرے بھائیو تصور کیجئے کہ راوی حدیث حضرت اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ آدمی سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک کہ تم وطر کی نماز نہ پڑھ لو اس وقت تک نہ سویا کرو۔ کتنی لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو نبی سے محبت کا دعویٰ ثبوت پیش کرو۔ نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی حدیث پر عمل کرو، نبی سے محبت کرتے ہو تو بیویوں سے محبت کرو۔ نبی سے محبت کا دعویٰ یہ ہے تو بیویوں کے رشتہ داروں سے جہیز مانگنا چھوڑ دو۔ اگر یہ دعویٰ ہے تم نبی کی سیرت پر چلنے والے ہو تو اپنی بیویوں کو طنز نہ کرو، نبی سے محبت کرتے ہو۔ آگے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي رِوَایَةٍ لَا تَضْرِبُ الْمُسْلِمِينَ، اور مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ مسلمان کو بھی مت مارا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو مارنا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا وَلَا تَضْرِبُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان کو بھی نہیں مارا کرو۔ میرے بھائیو اغیار کے سامنے تو ہم چوزا بن جاتے ہیں، لیکن جب مسلمان یا میرا بھائی یا میرا پڑوسی یا میرا رشتہ دار یا کوئی کلمہ گو آدمی ہوتا ہے تو اس کے سامنے شیر بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے لگام نہیں دیتے ہیں، زبان کو لگام نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرب المسلمین، مسلمانوں پر بھی کبھی ہاتھ مت اٹھایا کرو۔ یہ بات الگ ہے کہ اس پر حد لاگو کر دی گئی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم سب کو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے رہنے والا بنا دے، پروردگار ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا دے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنے والا بنا دے، پروردگار ان کے جو حقوق ہم پر عائد کیے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر ایک حق کو ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔